السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کے حالتوں میں موجود ہوں گے۔ آج کی سیکنڈ کلاس جو ہے اس میں سورۃ فاتحہ کی جو باقی آیتیں رہتی ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، یعنی کہ میں اس کی جو تفسیرات ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس سورہ کو مکمل کرنے کے بعد میں سورہ بقرہ جو ہے اس کی تفسیرات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سورۃ فاتحہ کی جو پہلی کلاس ہے اس کو جوائن نہیں کیا تو میرے چینل پر موجود لائیو کا جو آپشن ہے وہاں پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی کلاس نمبر 1 کی، آپ اس کو جوائن کیجئے۔ سورۃ فاتحہ کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں اس کی تفسیرات کو سنیے، اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی جو تفسیرات بتائی گئی ہیں اس کو بھی سنیے، اس پر عمل کیجئے، تاکہ آپ کو پہلی کلاس جب اچھے سے سمجھ آئے گی تو پھر یہ سیکنڈ کلاس آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ پہلی کلاس کو جوائن کیجئے، پہلی ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ سیکنڈ کلاس جو آج ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پہلے جوائن کر چکے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو لاسٹ میں دیکھیں، تاکہ ساتھ ساتھ جیسے ہی صورتوں کی آیتیں آئیں گی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، تاکہ آنے والی ایسی ہی اسلامک ویڈیو ترجمہ تفسیر کی جو معلومات ہے آپ تک پہنچ جائیں۔ آج ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ سورۃ فاتحہ کی سورہ ہے، لیکن اس کی جو پہلی 4 آیتیں ہو چکی ہیں اس کے بعد آنے والی جو آیت نمبر 5 ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نحمدہ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا یا پھر چلا نہ ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہمیں راستہ سیدھا، ہم کو سیدھا راستے پر چلا، جس کا آسان ترجمہ ہے کنز الایمان میں بھی اور کنز العرفان میں بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس میں تفسیرات کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا بھی سکھائی جا رہی ہے جو شاید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس میں دعا یہ سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، یوں دعا کرے، اے اللہ عز و جل تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اسی راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ بھی فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی کہ جب کوئی بھی انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو بھی پڑھے جو کہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اللہ پاک مجھے جس راستے پر تو نے چلا دیا ہے، دین کے راستے پر، مجھے اب اس پہ اس قدر اضافہ دے دے، اس قدر ثابت قدمی دے دے کہ میں کبھی بھی اس سے پلٹ کر گناہوں کی طرف، گمراہی کی طرف نہ جا سکوں۔ یہ ایک دعا ہے جو کہ پہلی ہی سورہ میں ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ صراط مستقیم کا معنی جو ہے، صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء اعظام چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں جا کر بھی میں آپ کو اور بتاؤں گی، کیونکہ یہ راستہ جو ہے اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا خاص فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ہے، فرمان باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ جو اللہ پاک کے راستے پر چلنے والے ہیں، سچے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ کے دین پر اس طرح سے چلتے ہیں جیسے چلنے کا حق ہے، تو اس لیے تم ایمان والو خاص طور پر جب اللہ سے ڈرو تو پھر سچوں کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات، نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلافات دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ تم سواد اعظم یعنی کہ بڑے مسلمانوں کے جو بڑے گروہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔
ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اسی طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے تو اس کے ایک نہیں بہت سے ذریعے ہیں۔ یاد آپ کو یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کی ایک نہیں بہت سے ہمیں ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن پر چلتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چند جو ذریعے ہیں وہ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 پر ہے انسان کی ظاہری و باطنی صلاحیتیں۔ ایسی صلاحیتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں جنہیں وہ استعمال کر کے ہدایت کا جو راستہ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، جن میں انسان غور و فکر کرے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے اور وہ انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 یعنی کہ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام، مرسلین یا اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ رہے ہیں اور ذریعہ خاص طور پر تھے، اور ہمارے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے معلوم ہونے والے کچھ احکام ہیں۔ میں آپ کے ساتھ 3 احکام بیان کرتی ہوں۔ پہلا، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بات لازمی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان اگر دین کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ چلتا جائے گا تو وہ اس سے ہمیشہ چلتے جانے پر دعا بھی لازمی کرے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور جو ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، وہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، جو کہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ہیں اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے صرف عبادت کی ہے اور عبادت ہی میری دعا ہے، بے شک عبادت بھی دعا ہوتی ہے، لیکن عبادت کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ دعا میں بھی کچھ دیر لازمی مشغول رہے۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح سے دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے اور جلد مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ جو کہ مکی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 6-7 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صراط راستہ، لذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علی اوپر ہم ان کے، غیرنا مغضوبی ان کا کہ غضب کیا گیا، علی اوپر ہم ان کے، وَأُولَانَا ضَالِّینَ گمراہوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا آسان سا ترجمہ ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے، اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ راستہ دے، خاص طور پر جن پر تو نے احسان کیا، رحمت کی، فضل کیا، کرم کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، عذاب ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ بہک گئے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ آدھی اللہ پاک کی اور آدھی اس کے بندوں کی ہے، یعنی کہ اس کی شروع کی آیتوں میں اللہ پاک اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اپنی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد جو باقی آیتیں رہتی ہیں اس میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے،
یعنی کہ اس میں ہدایت مانگتا ہے، بتاتا ہے کہ میں تیری بات کرتا ہوں، تجھی کو پوچھتا ہوں، مجھے راستہ دے، احسان کرنے والوں کا، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا۔ یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ آدھی سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور آدھی اس کے بندوں کی ہے، یہ دونوں کے درمیان کی ایک خاص سورہ کہلاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جو کہ سورہ نساء میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صادقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر جن کا تو نے احسان کیا، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی جو شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، انبیاء میں شامل ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کر ان جیسا راستہ دے جن پر تو نے احسان کر کے اعلیٰ درجے عطا کیے ہیں۔ آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس سے معلوم ہونے والے میں کچھ مسائل جو ہیں خاص طور پر دو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جن پر پہلا یہ ہے کہ جن اموار پر بزرگان دین کا عمل رہا ہے وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ دوسرا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفات کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقل حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جن کی ناقص شخصی جو ہوتی ہے پیری وہ نہ کی جائے، یعنی کہ جس کی ناقص شخص پیروی بالکل نہ کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ دو سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندی تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا یا عذاب ہوا، اور نہ بہکے ہوا کا، یعنی کہ جو گمراہ ہو چکے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد ہے عیسائی لوگ، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں بتایا جاتا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل اور بہکے ہوئے جو لوگ تھے ان سے مراد بد عقیدت لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ وہ عقیدہ، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں اور عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رکھیں، نہ ان کے طور طریقے اپنائیں، نہ ہی ان کے رسم و رواج کو اپنائیں، اور نہ فیشن کو اختیار کریں، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالتے رہیں، کیونکہ ایسا اگر ہم کریں گے تو ہم اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کریں گے۔ اگر ہم انہی کے طریقے پہ چلیں گے تو بے شک یہ راستہ وہ راستہ نہیں ہے جن کا ہم نے علم حاصل کیا یا جن کی ہم نے دعا کی۔ اس میں آئے جو لفظ آتا ہے نا آخر پر ولا الضالین، اس سے متعلق ایک شرعی مسئلہ ہے، میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں زوا دوا زا زا سب حروف متباینہ ہے، متغیرہ، یعنی کہ ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن مجید میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے کسی اور کو پڑھ دینا، نماز میں ہو یا خواہ بیرون نماز، یعنی کہ نماز کے ساتھ ہو یا نماز کے بغیر ہو، حرام، قطعی گناہ عظیم ہے۔ یعنی کہ جو لفظ صحیح ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، جو لفظ صحیح نہیں ہے اس پر غور و توجہ کیجیے اور صحیح استاذہ کرام سے پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے قرآن مجید کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ صحیح طریقے سے قرآن مجید کو ادا کریں گے تو بے شک پھر ہی آپ کو پڑھنے میں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔
اس کے علاوہ آخر میں جو ہے بہت سے لفظ آتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، جیسے کہ آمین اس میں لکھا نہیں ہے۔ آمین کا جو لفظ ہے اس قرآن پاک میں لکھا نہیں گیا۔ اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی اس کا ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شریف بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کے ساتھ چند بیان کرتی ہوں۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا کلمہ ہے تو اس میں لکھا کیوں نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ آمین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آخر میں اس میں دعائیں کی جا رہی ہیں تو اس پر آمین بولا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں یہ لفظ موجود نہیں، لیکن سنت کے مطابق پڑھا جائے تو بہت ہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز میں کہنا چاہیے، تو اس لیے آپ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو لازمی توجہ کے ساتھ رکھا کریں، سنا کریں، اس پر عمل کیا کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اس قدر اضافہ فرمائے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں کے تلے آ جائیں۔